تو سیٹھی صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. سولنگی صاحب آپ اس کا ذکر بھی کر رہے تھے پہلے ہماری اس گفتگو سے پہلے, اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو اہم نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو پی ایم ایل این کے اعلانات اور سارا کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ سلیمان شہباز بھی آ رہے ہیں واپس, تو اس میں تھوڑا سا آپ یہ بتائیے سیٹھی صاحب کو, اور پھر ان کا ویو لیتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ ممکن اب ہے, اور وہ اگر ہوگی تو پوٹینشلی وہ کب ہوگی. اوور ٹو یو. میرے خیال میں سیٹھی صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں نا. بس سیٹھی صاحب جی بالکل. کیا پوچھ رہے ہیں آپ میرے سے؟ نواز شریف کی واپسی. ٹارزن کی واپسی. آپ نے تو کچھ کہیں اور بات شروع کی تھی. اچھا اوکے. دیکھیے نہیں, ہم نے شروع کی تھی کہ جی وقت سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے, ہمیں تو نظر نہیں, وہ تو ہوگی نظر آ رہے. نہیں وہ تو میں نے پہلے آپ سے کچھ کہہ دیا, تو آپ نے تو خیر تو اس سے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ابھی وہ سلیمان صاحب واپس آ گئے ہیں یا آ رہے ہیں, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز اس سے قبل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شہباز صاحب اور حمزہ کے خلاف جو یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ ختم ہو گیا, اور اب سلیمان کے اوپر بھی اسی قسم کے کیسز ہیں. تو یہ لازم تھا کہ اب سلیمان کی واپسی ہو, اور ان کے خلاف بھی وہ بھی جا کے عدالت سے پروٹیکٹیو بیل لیں, جو کہ مل گئی ہے انہیں, میں نے سنا ہے, اور وہ اب آئیں گے اور آ کے پیش کریں گے اور وہ اپنا کیس لڑیں گے, اور بالکل عین ممکن ہے کہ وہ بھی 1 ماہ کے اندر اندر اپنے کیس ان کا ختم ہو جائے. تو یہ تو ایک سائڈ پہ سٹوری ہے. دوسری سائڈ کی سٹوری جس کا سوال آپ کے ساتھ ہے کہ جی نواز شریف صاحب پھر اس کا کیا مطلب ہے, وہ بھی واپس آ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ وہ واپس آ رہے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہی ہے جو کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے کریٹ ہوگی. اگر وہ آ جاتے ہیں اور کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا اتفاق نہیں ہوا یا نیگوسیشن نہیں ہوئی, تو مسئلے بن جائیں گے نا ان کے لیے اور نون لیگ کے لیے بھی. تو اس لیے پہلے تو یہ ہوگا کہ سیٹلمنٹ ہونی پڑے گی بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن, کہ اب لیول پلینگ فیلڈ میں نواز شریف صاحب کے کیسز بھی ختم ہونے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے, اور کچھ نہ کچھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. اس کا تو جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو کوئی امکان نہیں ہے. اور خان صاحب کسی صورت میں بھی جب تک ان کی پوری شکست نہیں ہوتی ان کی اسٹریٹجی کی, جو بھی اسٹریٹجی ہے ان کی, اس وقت تک وہ پارلیمنٹ نہیں جائیں گے, اور جب تک پارلیمنٹ نہیں جاتے تو اس وقت تک یہ معاملے طے نہیں ہوں گے. تو پہلے ہم نے دیکھنا ہے کون سے قدم پہلے آئیں گے اور بعد میں کیا آئے گا. اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ نواز شریف صاحب اگلے 1-2 مہینے میں بھی نہیں واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ کب آتے ہیں, اور اس کا تعلق بھی پھر الیکشن کے ساتھ ہوگا. اگر کسی طریقے کے ساتھ خان صاحب منا لیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جی آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانی ہے جون میں یا جولائی میں بجٹ کے بعد, تو پھر تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے, اپریل تک آ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے یا مئی یا اس سے پہلے آ جائیں گے, مارچ تک بھی آ سکتے ہیں, اور تاکہ اپنے کیسز ختم کروائے جائیں اور پھر پارٹی کو لیڈ کیا جائے. اور اگر وہ نہیں ہوتی اور یہ چیز چلتی اگلے اگست تک, تو پھر ان کی جو ارائیول ہے وہ پھر اور تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے گی. وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک یہ سارے معاملے طے نہیں ہو جائیں گے اور آگے راستے پتہ چل جائے گا کہ آگے راستے اتفاق کے ساتھ ایک لائل اپوزیشن اور لائل گورنمنٹ کے طور اور پارلیمنٹ کے ذریعے سب کچھ ہوگا اور لیول پلینگ فیلڈز ہوں گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی 1 مہینہ تو لگ جائے گا سلیمان کا مسئلے حل ہونے میں, اس کے بعد پھر توجہ دی جائے گی نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں. اب کیا عمران خان صاحب پھر شور ڈالیں گے, پھر ڈرامے کریں گے اور پھر عدالتیں جو ہے گھمائیں گی؟ اگر ایسے ہوگا تو وہ کیوں آئیں گے واپس؟ وہ مطلب ہے کہ وہ بیٹھے رہیں گے وہاں, اور آپ بھی بیٹھے رہیں گے, یہاں گورنمنٹ بھی بیٹھی رہے گی, اور یہ معاملے طے نہیں ہوں گے, اور خان صاحب کو ملے گا کچھ نہیں, اور یہ انسرٹنٹی اور انسٹیبلٹی چلے گی. تو اس لیے آپ کا سوال تھا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, ابھی تو کوئی امکان نہیں ہے, آگے جا کے 2-3 ماہ کے بعد دیکھا جائے گا. جی بالکل, بڑی واضح یہ بات ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ کا ہم پہلے بھی کئی بار اس کا تذکرہ کر چکے ہیں, اور اس سے ان کا تعلق ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے ہے. وہ ڈسکوالیفیکیشن والا کیس بھی ہے, اور دیگر جو کیسز جو چل رہے ہیں, بنائے گئے ہیں, وہ آئی گیس وہیں سے ان کا وہ ہوگا. تو ڈیفالٹ کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. سیٹھی صاحب, ملک میں جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہو گئی ہے ایک بار پھر. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے بھی رپورٹ کیا ہوا ہے, ہمارے لوکل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے
کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات، جو آئی ایم ایف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو شرائط ہیں وہ صحیح طرح سے پوری نہیں کی، اور اب ریزروز جو ہے پاکستان کے وہ اگلے 5-6 ہفتے کی امپورٹس اور جو پیمنٹس ہونی ہے اس کے لیے رہ گئے ہیں، اسی لیے گورنمنٹ گئی ہے سعودی عربیہ کے پاس. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بن رہی ہے، یہ پھر سے ایک سیریس چیلنج ابھرا ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ I mean, how do you foresee it unfolding in the days and weeks to come? دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے ڈیفالٹ ہوتی کیا ہے، پھر یہ فیصلہ ہو کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا خطرہ ہے یا نہیں ہے. ڈیفالٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل پیمنٹس کی. ڈیفالٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ امپورٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں. ڈیفالٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کوئی انٹرنیشنل بانڈز فلوٹ کیے ہوں اور اس کو آپ کلیئر نہ کر سکیں. اب سب سے پہلا مرحلہ اس میں یہ تھا کہ اس مہینے ہمارا جو 1 بلین کا جو بانڈ تھا وہ گورنمنٹ نے ریٹائر کر لیا. تو اب اور سب سے خطرہ یہی تھا کہ اگر وہ ریٹائر نہ کرتے تو پھر ڈیفالٹ کی طرف آپ چلتے. مگر وہ نہیں ہوا. اگلا جو ایسا بانڈ ہے وہ 2024 میں ہے، وہ بھی بہت دور ہے، کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں. تو آپ انٹرنیشنل ڈیفالٹ کی طرف تو آپ نہیں آ رہے. باقی آپ آئیے کہ آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ کیا ہے. اس میں جو ڈیٹ ہے اس میں زیادہ تر ملکوں کی ڈیٹ ہے، کمرشل ڈیٹ تھوڑی ہے، زیادہ نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ آپ کرٹیل بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ بیسکلی پالیسی آف امپورٹس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، جیسے مفتاح اسماعیل نے بھی کیا اور اب اسحاق ڈار صاحب بھی لگے ہوئے کہ امپورٹس کو بین کیا جائے، لگژری آئٹمس بین کیے جائیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ ہے. البتہ بزنس والوں کو اور دوسروں کو مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑے گا. اگر امپورٹ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ جو ہے وہ جتنا پیسہ رہ جاتا ہے وہ پیسہ جو ہے وہ تیل کے اوپر اور کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر کرے گی. اور یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑی تو مشینری کے لیے بھی جو امپورٹس ہیں فار اپ گریڈنگ اینڈ رینوویٹنگ وہ بھی بند ہو جائیں گے یا ریسٹرکشنز لگ جائیں گی تاکہ امپورٹس کو گرایا جائے. وہ کر رہے ہیں آلریڈی امپورٹس گر رہی ہیں. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی اور ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھی گر رہی ہیں. اچھا، تو اس مسئلے کو ریمیٹنسز کو جو گر رہی ہیں وہ روکنا ہے اور جو ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی اس کو بڑھانا ہے. اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ کی امپورٹس بھی جو ہیں وہ بھی ریلیکس کی جا سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. البتہ ایسی پالیسیز کا امکان ہے جس کے ساتھ بیلٹ ٹائٹننگ کرنی پڑے گی اور شاید اس کو گروتھ کے اوپر اثر پڑے کہ اگر آپ کی گروتھ اس سال 2 یا 2.5 یا 3% ہونی تھی تو شاید وہ اگلے سال یا اس سال اس سے بھی کم ہوگی. بیکاز آپ کی ساری انڈسٹری جو ہے یہاں کی وہ ساری کی ساری ڈیپینڈنٹ ہے آن را مٹیریل امپورٹس. اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو پیسے نہیں ہوں گے اس کے لیے تو پابندیاں لگیں گی، ایل سیز نہیں کھلیں گے تو قیمتیں بھی بڑھیں گی اور شارٹیجز بھی ہوں گے. تو اس قسم کے پرابلم ضرور ہو سکتے ہیں مگر یہ پرابلمز ہیں اکنامک مینجمنٹ کے یا مس مینجمنٹ کے. دے آر ناٹ ٹو ڈو ود ڈیفالٹ. میرا خیال ہے ڈیفالٹ کا کوئی انٹرنیشنل ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. پابندیاں ضرور لگیں گی امپورٹس کے اوپر. اور اگر یہ اپنا یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ اس وقت آپ کو پتا ہے ایکسچینج ریٹ میں بہت بڑا گیپ ہے. بینکس کے اندر ایک ریٹ چل رہا ہے اور فری مارکیٹ کے اندر دوسرا ریٹ چل رہا ہے. پرانے زمانے میں 1-2 روپے کا فرق ہوتا تھا، اب 10-20 روپے 20 روپے تک بھی چلا گیا ہے ریٹ، کیونکہ بینکس نے اپنا ریٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور فری مارکیٹ میں فورن کرنسی مل ہی نہیں رہی ہے، بہت ہائی چلا گیا ریٹ. اس کو روکنا پڑے گا. ڈار صاحب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. 2 چیلنجز نا ڈار صاحب کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ جی جو پیسے آنے ہیں وہ آنے چاہیے. وہ 2 یا 3 سورسز ہیں. ایک ہے یہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹس جو کہ سعودی عربیہ نے آپ کو ہیلپ کر دی اور شاید یو اے ای وغیرہ قطر وغیرہ سے بھی آپ کو تھوڑی سی ہیلپ مل جائے گیس ویس کے اوپر. میرا خیال ہے وہ ہوگی اور ادھر کوئی امیڈیٹ کوئی خطرہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جی جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ رکا ہوا ہے. اب ڈار صاحب کی اور آئی ایم ایف والوں کے درمیان اس وقت مذاکرات تو چل رہے ہیں مگر ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے. وہاں بھی کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا اور جلدی کرنا پڑے گا. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ دسمبر میں کرسمس آ گیا ہے اور کوئی بورڈ کی میٹنگ نہیں ہے آئی ایم ایف میں. تو جو بھی طے ہوگا وہ جنوری میں جا کے آپس میں بیٹھ کے ان کی میٹنگز ہوں گی مڈ جنوری میں. اس کے بعد پھر وہ لین دین ہوگی، پھر وہ جائے گی بورڈ کے پاس، پھر وہ اپروولز ہوں گی.
تو مارچ سے پہلے پہلے یا فروری کے اینڈ سے پہلے پہلے یا فروری کے اینڈ سے مجھے نظر نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی آپ کو کلیئرنس ملے گی. اور اگر وہ نہیں ملتی تو پھر اور بھی کچھ فنڈز ہیں جو ورلڈ بینک نے, اے ڈی بی پی نے اور بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے آپ کو دینے ہیں, وہ نہیں ملیں گے. اور یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں یہ آپ کو نیگیٹو ڈیفالٹ کا خطرہ یہ آواز گونجتی رہے گی جب تک آئی ایم ایف فل فلیشڈ آن بورڈ نہیں آتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب انسرٹنٹی جو ہے یہ چلے گی اگلے 2-3 مہینے. تو اور اس کی وجہ سے یہ ساری آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا, ڈیفالٹ ہو رہی ہے, ڈیفالٹ نہیں ہو رہی, مگر جس طریقے سے جو حالات جو ہیں ان پہ اگر قابو نہ کیا گیا تو مشکلات کا بہت سامنا کرنا پڑے گا یہاں.